جیسے بابرکت مہینہ کی تشریف آوری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، ماہ رجب المرجب شریف، تو سرکار رجب کے مہینے سے ایک دعا شروع فرما دیتے تھے۔ وہ دعا یہ ہوتی تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا الہ العالمین، تو نے ہمیں رجب جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اب میری تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ یا اللہ، رجب جیسے مہینے میں بھی تو اپنی خاص برکات ہمیں عطا فرما، اور پھر شعبان جیسے معظم مہینے میں بھی اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا ہم پہ نزول فرما، اور ان 2 مہینوں کی برکت سے تو ہمیں ماہ رمضان دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یہ سرکار رجب کے مہینے سے دعا شروع فرماتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کس قدر تڑپ ہوتی تھی نبی پاک کے دل پاک میں، قلب اطہر میں کس قدر چاہت ہوتی تھی ماہ رمضان کی، کہ ابھی 2 مہینے پڑے ہوتے تھے، نبی پاک پہلے ہی دعائیں شروع فرما دیتے: الہ العالمین، رجب میں اپنی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی اپنی برکتیں عطا فرما، اور ان 2 مہینوں کے صدقے اور برکت سے ہمیں بابرکت رمضان بھی ہمیں عطا فرما۔ حضرات عزیز وقار، ماہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں اول سے لے کے آخر تک ساری کی ساری نصیب ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے صرف 2 باتوں پہ توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک تو ہے ماہ رمضان شریف کے روزے، اور دوسرا ہے ماہ رمضان شریف جیسے بابرکت مہینے میں تراویح کا اہتمام۔ یہ 2 چیزیں۔ سب سے پہلے روزے پہ بات کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے، حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لائے، 3 پوڑیاں ہوتی تھی مسجد نبوی شریف کے منبر کی۔ سرکار نے پہلی پوڑی پہ، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا آمین، یہ لفظ جاری ہوا، اور دوسری سیڑھی پہ جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو پھر بھی آپ کی بابرکت زبان سے آمین کا لفظ جاری ہوا۔ تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا، پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر آمین کا لفظ جاری ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ خلاف معمول کام دیکھا، یا تو کوئی دعا مانگنے والا ہوتا ہے جس پر آمین کہی جاتی ہے، آج نہ کوئی دعا مانگنے والا نظر آتا ہے، آمین کس بات پر کہی جا رہی ہے؟ ہم شش و پنج میں پڑ گئے، حیرانگی میں پڑ گئے کہ یہ آمین کس بات پہ کہی جا رہی ہے۔ بالآخر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر سے نیچے اترے، مجمع برخاست ہوا، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج خلاف معمول ہم نے دیکھا کہ آپ کی زبان مبارک پر آمین کا لفظ جاری ہوا۔ پہلے کبھی دعا ہوتی تھی تو آمین فرماتے تھے، آج بغیر دعا کے آپ کی زبان مبارک پہ آمین جاری ہوا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، پہلی پوڑی پہ جب میں نے قدم رکھا، تو سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ شخص، رب کی رحمت سے دھتکارا جائے، راندہ درگاہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وہ بندہ جس نے ماہ رمضان المبارک شریف جیسا بابرکت مہینہ پایا اور روزے رکھ کر اپنی بخشش نہ کروائی۔ یہ سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی، گویا دعا دینے والے جبریل ہیں۔ اس کو بد دعا تو نہیں کہا جا سکتا، دعائے ضرر کہا جا سکتا ہے، دعائے ضرر کے لفظ اس کے لیے بولے جا سکتے ہیں۔ حضور، وہ رحمت سے محروم ہو وہ بندہ کہ جس نے بابرکت مہینہ رمضان جیسا پایا، اور رمضان المبارک شریف میں اللہ نے صحت بھی عطا کی، تندرستی بھی عطا کی، فراغت اور فرصت بھی عطا کی اللہ نے، لیکن اس نے روزے رکھ کر اپنی بخشش نہ کروا لی۔ نبی پاک فرماتے ہیں،
जिब्राइल के ये जुमले मुझे पसंद आए तो मैंने इन जुमलों पर आमीन कह दी कि या इलाही जैसे जिब्रील कह रहे हैं वैसा ही हो जाए। आमीन का ये मतलब होता है। तो गोया आप अंदाजा करें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस कदर नाराजगी का इजहार फरमाया अपने उस उम्मती पे जो माह रमजान जैसा बाबरकत महीना तो पाता है लेकिन रोजे रख कर अपनी बख्शिश नहीं करवा पाता। फरमाते मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो सैयदना जिब्राइल अमीन ने एक और बात कही, अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो शख्स भी अल्लाह की रहमत से महरूम, धुतकारा जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, जिसने बुढ़ापे की हालत में अपने वालिदैन को पाया या किसी एक को पाया माँ बाप में से और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ली, ऐसा बंदा भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने इस पर भी आमीन कही कि वाकई जिब्रील ठीक कह रहे हैं, मेरी भी अल्लाह की बारगाह में यही दरख्वास्त है कि वो शख्स रहमत इलाही का हकदार नहीं, रहमत खुदाबंदी का मुस्तहिक नहीं, जिसने बुढ़ापे की हालत में अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ली। आगे तशरीफ लें, जज़ाकल्लाह। आगे ये जगह दे देंगे आप साहब को। तो फरमाया मैंने तीसरी सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा तो सैयदना जिब्राइल अमीन आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो बंदा भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए, वो भी हलाक हो जाए, तबाह हो बर्बाद हो जाए, जिसने आपका नामे नामी इसमें गिरामी सुना और आपकी जाते वाला बरकत पर दुरूद ना पड़ा। वो बंदा भी रहमत इलाही का हकदार नहीं है, रहमत खुदाबंदी का मुस्तहिक नहीं, जिसने आपका नामे नामी इसमें गिरामी तो सुना लेकिन आपकी जात पे दुरूद ना पड़ा। हजरत गिरामी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीनों बातों पर आमीन का लफ्ज इरशाद फरमाया, अल्लाह की बारगाह में दरखास्त की, मौला जिब्रील की जुबान से निकलने वाले अल्फाज मुझे भी पसंद हैं, लिहाजा जैसे जिब्रील कह रहे हैं वैसा ही हो जाए। तो हजरत गिरामी आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किस कदर नाराजगी का इजहार फरमाया अपने उन उम्मतियों पे जो रमजान के रोजे नहीं रखते, माँ बाप की खिदमत नहीं करते और नबी पाक की जाते वाला बरकत पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ने हमें जिंदगी में एक बार फिर माह रमजान जैसा बाबरकत महीना नसीब फरमाएगा, इंशाअल्लाह ताला हमें नसीब होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को इस माह मुबारक का सही मानों में अदब और एहतराम नसीब फरमाए। इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का एक दरवाजा सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखते हैं। किस कदर एहतराम के साथ माह रमजान बसर फरमाते थे। आज हम अपने आप को हनफी कहलवाते हैं, लो जी हम हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के पैरोकार हैं, मुकल्लिद हैं। मैं इमाम साहब की बात आपको सुनाना चाहता हूँ। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा सरकार के बारे में आता है कि आप इस कदर एहतमाम के साथ माह रमजान बसर फरमाते कि पूरे माह रमजान के अंदर 61 मरतबा अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान मजीद का खत्म फरमाया करते थे। 61 मरतबा। सोचो यार, हम तरावी पढ़ाते हैं, मेरे समय कई हज़रात तरावियां पढ़ाते होंगे, यहाँ मौजूद हैं। पढ़ाने वाले इतना नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक दो फेरे देते होंगे, तीन, या जिसकी ज्यादा मंजिल कच्ची हो वो बेचारा लगा रहता है, लेकिन इतना तो फिर भी नहीं पढ़ पाता होगा वो। अच्छा, 61 मरतबा कैसे बड़ा खत्म करते थे कुरान पाक। आज लोग ना कुरान से कतराते हैं माज़अल्लाह, बल्कि मैंने कई लोगों की जुबान से खुद सुना है, और यार उथे तरावी पढ़नी है, उथे जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है, आधे घंटे में जनाब तरावी खत्म हो जाती है। जहाँ स्लो स्लो पढ़ा जाता है ना, वहाँ लोगों का हजूम भी कम होता है। इसका मतलब दिल लगी नहीं कुरान से, बस टाइम पास करना है और एक जिम्मेदारी पूरी करनी है, फर्ज अपना निभाना है। लो जी मैं भी 20 तरावी पढ़ के आ गया, आधा घंटा लगा के 25 मिनट लगा के हमने भी तरावी पढ़ ली है। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप 61 मरतबा कुरान मजीद खत्म फरमाया करते थे। कैसे भला?
روزانہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو غروب آفتاب تک آپ ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن میں ایک قرآن پڑھا جاتا تھا. پھر جناب والا رات شروع ہوتی تو آپ پھر پڑھنا شروع کر دیتے تھے. غروب آفتاب سے لے کے طلوع صبح صادق تک پھر جناب والا امام صاحب کا ایک ختم ہو جایا کرتا تھا. اور نماز تراویح کے اندر تو پھر آپ پورا قرآن پڑھتے ہی تھے. جیسے سوا سپارہ یا سپارہ جو بھی آپ کی روٹین مبارک ہوتی تھی معمول ہوتا تھا. تو اب ادھر سے ماہ رمضان ختم ہوتا, ایک ختم دن کو ہو جاتا تھا, ایک رات کو ہو جاتا تھا. یوں جب ماہ رمضان پورا ہوتا تھا تو 60 مرتبہ تو یہ ہو گئے, دن اور رات کا ختم ملا لیں 30 روزے ہوئے, اور 30 جمع کر دیں تو 60 ہو جائے گا. اور ایک ختم پاک جو آپ نماز تراویح کی صورت میں کرتے تھے تو یوں آپ 61 مرتبہ قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے. اور بندہ سوچے یار وہ نیندر نہیں سن کرتے, سوندے نہیں سن ہوتے, کاروبار نہیں کرتے تھے. آج بکرے بھی ہم کاروبار کرنے لگ گئے, یا سانو بہتا ڈھنگ آ گیا کاروبار کرنے کا جناب, لالچ ہمارے اندر بڑھ گئی. کیا ہمارے بچے زیادہ ہو گئے؟ شہروں میں تو بچے 2 ہی اچھے, یہ روٹین ہے, 2 سے 3 بچے ہوتے ہیں سارے ہیں, یا 4-5 ہو گئے. اس سے زیادہ بچوں کو تو شہر میں سمجھا ہی مایوب جاتا ہے کہ لو جی اتنے بچے ہو گئے اس کے. تو دیہات کے اندر پھر بھی بچوں کی کثرت ہوتی ہے, لیکن شہروں میں تو بچے ہی جناب والا کم ہوتے ہیں. اور اس بچوں کے کم ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہمیں رزق کا مسئلہ پریشان کر جاتا ہے. سارا دن جناب والا ہم کاروبار کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچے بھی تھے, شادی غمی خوشی سب کچھ ہوتا تھا, ضروریات زندگی ان کے ساتھ بھی تھی. لیکن ماہ رمضان جب آتا تھا تو سارا کچھ ختم کر کے آپ متوجہ اللہ ہو جایا کرتے تھے. دن کو روزہ رکھتے تھے, روزے کی حالت میں حیرانگی کی بات ہے پورا قرآن مجید پڑھ جایا کرتے تھے. یہ امام صاحب کا طرز عمل تھا, معمول تھا آپ کا. بلکہ امام صاحب کی اس قدر دل لگی تھی قرآن پاک کے ساتھ, اللہ اکبر, اصلا صرف نام دے مسلمان رہ گئے جناب, باقی وہ چیز ہم میں نہیں پائی جاتی ہے, وہ باتیں وہ کام ہمارے اندر نہیں پائے جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے بیٹے جن کا نام ہے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حماد, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نا پڑھنے جایا کرتے تھے مدرسے میں. جب آپ نے سورہ فاتحہ کو مکمل فرمایا, سورہ فاتحہ الحمد سے لے کے ولضالین تک 7 آیتیں بنتی ہیں, یہ جب سورت پاک آپ نے پڑھی استاد سے مکمل کی, شام کو جا کے اپنے والد محترم امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کو بتایا کہ ابو جی میں نے آج سورہ فاتحہ پڑھی ہے اپنے استاد سے, مجھے یاد کروا دی ہے استاد گرامی نے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس قدر خوش ہوئے, اس قدر خوشی کا اظہار فرمایا, 1000 درہم جیب سے نکال کے اپنے بچے کے حوالے کیا, فرمایا یہ جا کر اپنے استاد محترم کی خدمت میں پیش کر دینا. 1000 درہم چاندی کا اس دور میں صرف سورہ فاتحہ کے پڑھنے پہ. اور آج پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں ہمارے بچے. استاد جناب والا ایک عام سا ہی بندہ ہمیں لگتا ہے کہ لو جی اس نے کون سی بڑی محنت کی ہے, میرے بچے کا ہی تو کمال ہے, بچے نے محنت کی ہے. بچے کی محنت کو ایک طرف رکھو, اس کی مہربانی سمجھو, اس کی شفقت سمجھو جناب والا کہ جنہوں نے اس قدر محنت اور لگن کے ساتھ تمہارے بچے کو حفظ قرآن کروایا ہے. اچھا 1000 درہم جیب سے نکال کے نا پیش کیا استاد کی خدمت میں. تو آگے استاد شاید کوئی نہیں تھے اتنا, انہوں نے کہہ دیا ما سنا, تو میں نے کون سا اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جناب 1000 درہم پیش کر دیا امام صاحب نے, میں نے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا. تو یہی جملہ جا کر نا بچے نے اپنے والد محترم کو بتایا, امام اعظم ابو حنیفہ کو. آپ نے استاد کو بلوایا اور سامنے بٹھا کے فرمانے لگے استاد جی لا تستحقر ما علمت ولدی, آپ اس چیز کو حقیر جان رہے ہیں جو آپ نے میرے بچے کو سکھائی ہے. اللہ اکبر, سورہ فاتحہ آپ نے قرآن کی سکھائی ہے, آپ کیا کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, مجھے ویسے ہی 1000 درہم پیش کر دیا. آپ تو معاذ اللہ قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے. یہ جملہ مت بولیں, لا تستحقر ما علمت ولدی, قرآن کو حقیر مت سمجھو, حقیر مت جانو.
واللہ لو کان معنا اکثر من ذالک لدفعتہ الیک تعظیما للقرآن، قسم بخدا اگر میرے پاس اس سے زیادہ مال ہوتا تو میں وہ بھی قرآن کی تعظیم کی خاطر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔